السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال نسوة في المدینہ وقال اور کہا نسوۃ تا کے اوپر دو پیش ہے، ٹھیک ہے، اور فی آگے حرف جو ہے وہ فی ہے، حروف حلقی میں سے نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر اخفا کریں گے۔ نسوۃ کچھ عورتوں نے، فی المدینہ شہر میں، فی المدینہ رأت العزیز شہر میں عزیز کی بیوی، تراودو بہکاتی ہے، بہلاتی ہے، فتاح اپنے فتح نوجوان اپنے غلام کو، عن نفسی اپنے اس کے ہی کی ضمیر غلام کی طرف جاری ہے، عن نفسی اس کے نفس سے، قد یقیناً شغفہا داخل ہو چکا ہے اس کے دل میں، حبا محبت کی روح سے، انا بے شک ہم، یقیناً ہم، لنراہا بے شک ہم یقیناً دیکھتی ہیں، ہاں اسے کسے، عزیز مصر کی بیوی کو، فی ضلال مبین ضلال گمراہی، مبین واضح۔ اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے میں لگی رہتی ہے، اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ سری گمراہی میں ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ عزیز یعنی عورتیں، شہر کی عورتیں۔ مطلب یہ ہے کہ عزیز مصر کو، یوسف کو اسے نظر انداز کرنے کی تلقین کی، اور یقیناً حضرت یوسف نے اس کی پاسداری بھی کی ہوگی۔ پچھلے رکوع میں کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ اے یوسف اعرض عن ھذا، اس بات سے اعراض کر لے، مطلب جانے دو۔ اور عورت اپنی بیوی سے کہا تھا کہ تو توبہ کر لے۔ اب اس کا چرچا تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا، کیونکہ یوسف اور اس کی بیوی اور عزیز مصر کو ہی پتا تھا، چوتھے بندے کو تو نہیں پتا تھا۔ ہاں اس کو پتا تھا جس نے گواہی دی تھی، جس نے کہا تھا کہ جا کے پتا کرو، اور وہ بھی میں بھی پاس نہ ہو، پوچھا ہوگا اس سے جا کے، تو اس نے کہا ہوگا کہ اگر تو، کیونکہ باتوں سے تو یہی پتا چل رہا ہے کہ اگر آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا جھوٹی ہے۔ ایسا ہی تھا نا، تو جب دیکھا عزیز مصر نے تو کیا ہوا؟ پیچھے سے پھٹی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ڈائریکٹلی پاس دیکھ کر اس نے نہیں یہ اندازہ لگایا تھا، بلکہ اسے دور سے جب کہیں پتہ چلا ہوگا تو اس نے یہ بات کہی ہوگی، اور فیصلہ عزیز مصر نے آ کے دیکھ کے تو فیصلہ کر لیا۔ لیکن کیا ہوا؟ اس کے باوجود کہ کسی کو پتہ نہیں تھا، اس کے باوجود کسی نہ کسی طریقے سے مصر کی عورتوں میں اس واقعے کا چرچا عام ہو گیا۔ عورتیں تعجب کرنے لگی کہ عشق کرنا ہی تھا تو کسی صاحب حیثیت سے تو کیا جاتا، یہ کیا اپنے ہی غلام پر یہ عورت فریفتہ ہو گئی ہے؟ یہ تو اس کی بہت ہی نادانی ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ عورت، عزیز مصر کی بیوی تو ایک شہزادی، ایک ملکہ، ایک بلکہ ملکہ ہوتی ہے، اور عزیز مصر کے یعنی عزیز کے جو بچے ہوں گے، جو بادشاہ کے، یوں کہہ لیں اس وقت کا بادشاہ تھا، جو بادشاہ
کہ بیٹے یا بیٹیاں ہوتے ہیں وہ شہزادے ہوتے ہیں، تو شہزادے اپنے کام والیوں پر اپنے کام والیوں پر نظریں رکھیں، یا شہزادیاں جو ہیں وہ اپنے گھر میں نوکروں چاکروں پر نظریں رکھیں، ان کے ساتھ برے کام میں ملوث ہو، تو بڑی شرم کی بات ہے۔ آپ بھی یہ ذہن میں رکھیں، آپ کے گھر میں کوئی آج کل جو زیادہ عورتیں پھنستی ہیں یا مرد پھانستے ہیں، تو وہ زیادہ غلاموں کو نوکروں چاکروں کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، اور انسان کے سٹیٹس سے بھی بڑی گری ہوئی حرکت ہے یہ تو۔ اور عورتوں میں تو مصر کی عورتوں میں تو یہ چرچا ہونے لگا، پھانسنا ہی تھا کسی کو تو کسی صاحب حیثیت کو تو دیکھتی، اور اس لیے کہ اپنے گھر کے غلام پر۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ غلام خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، نوکرانیاں خوبصورت ہو یا یہ کوئی میٹر نہیں کرتا۔ میٹر کیا کرتی ہے؟ ان الشیطان یجری کمجری الدم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 1400 سال پہلے کہ انسان کے خون میں، انسان کے جسم میں خون جیسے چلتا ہے ایسے شیطان چلتا ہے۔ اس سے خوبصورتی بدصورتی کا کوئی نہیں ہوتا ہے جب شیطان دو لوگوں میں آتا ہے، اور وہ بھی جب بار بار آپ کے نام سامنے نظر پڑتی ہے۔ دیور کو موت کا کہا گیا ہے، باہر والے بندے کو تو موت کا نہیں کہا گیا، کیونکہ باہر والے بندے کی روز آپ پہ نظر نہیں پڑتی۔ دیور کی نظر آپ کی ہر حال میں آپ پر پڑنی ہے۔ آپ صاف ستھرے ہو کے بیٹھے ہیں تو جب بھی ہے، آپ کہیں فنکشن پہ جا رہے ہیں، آپ تیار ہوئے ہیں تو جب بھی نظر پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو نظر ہے نا، نظر ہے، یہ نظر ایسی چیز ہے کہ بار بار دیکھنے سے شیطان آپ کو، اصل میں وہ بندہ انسان ایک دوسرے کو گھور کے نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ شیطان دیکھ رہا ہوتا ہے، اور شیطان دوسرے انسان کو اور زیادہ خوبصورت کر کے اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ دیکھو خوبصورت کتنا ہے، حالانکہ بظاہر لوگوں کو خوبصورت نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اس لیے زیادہ غیر محرم کا سامنا کرنے سے منع کیوں کیا گیا ہے؟ خلوت اختیار کرنے سے، دو لوگ جو خلوت اختیار کرتے ہیں وہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی بھی کوئی وجہ ہے نا۔ اور یہ جیسے غلام گھر میں ہر وقت حضرت یوسف گھر میں رہتے ہوں گے، بچے تھے، چھوٹی ایج کے تھے، تو سارا دن زلیخا کے سامنے، یعنی بی بی، اب نام تو قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں آیا لیکن مشہور تو زلیخا ہی ہے، تو عزیز مصر کی بیوی کے سامنے سارا دن رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اس کو بہلانے لگی، اور شیطان نے بڑا خوبصورت کر کے پیش کر دیا، اور حضرت یوسف تو ویسے بھی بڑے خوبصورت تھے، اللہ نے جتنا حسن دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں ایک اور بات میں بتا دوں، آج کل نا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، شروع سے ہی چلتا ہی آ رہا ہے اور تقویت ہی پاتا جا رہا ہے کہ خواتین غیر محرم کو اپنا بھائی بنا لیتی ہیں، کوئی اپنا چاچا بنا لیتی ہیں، کوئی ماما بنا لیتی ہیں، کوئی والد کا درجہ بھی دے دیتی ہیں۔ ہوتا ہے ایسے آپ کے علاقے میں؟ ہوتا ہے؟ یہ میرا بھائی ہے، آپ ذہن میں رکھیے، بھائی بھائی ہے، چچا جو چچا ہے وہ ہے، تایا تایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پتری نہ تیرا ماما کوئی نہیں تھے، میں تیرا ماما۔ اچھا، کوئی سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، کہتا ہے تیرا کوئی بھرا نہیں تھے، میں تیرا بھائی ہوں، تو مینوں آج تو بعد بھائی کہہ لیں۔ ذہن میں رکھیے، چاچا چاچا ہے، ماما ماما ہے، خالو پھپھا، یا کوئی بھی جو آپ کا رشتہ ہے نا، وہ رشتہ ہی رہنا ہے، بھائی والا رشتہ بھائی کا رشتہ ہی ہے۔ کوئی لاکھ آپ کو تسلی دے کہ میں تیرا بھائی ہوں، آپ اس ٹائم ذہن میں رکھ لیں کہ اس کو کوئی میرے ساتھ کوئی مطلب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مطلب کی وجہ سے آپ کا بھائی بن رہا ہے۔ اب وہ وقت بتائے گا، فوری فوری نہیں سامنے آ جاتا ہوتا، وہ وقت بتاتا ہے۔ آج کل لوٹتے ہیں، عزتوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں بھائی بن کے، عزتوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں چچا بن کے، گفٹ تحفے تحائف آپ کے گھر میں لینا دینا اتنا پھر آہستہ سا بڑھ جاتا ہے، آپ اتنے کانے ہو جاتے ہو کہ اس ٹائم جب وہ انسان، یہ انسان بڑا شریف النفس بن کے، لیکن اندر سے دل بھیڑیے کا ہے، شریف النفس بن کے آپ کے ساتھ یعنی بہن بھائیوں والے جو حقوق نبھا رہا ہے نا، یہ ایک وقت آئے گا جب آپ پر اس کے اتنے احسان ہو جائیں گے
کہ آپ کی عزت پہ جب ہاتھ ڈالے گا تو آپ اس کو نہ ہی نہیں کر پائیں گے، آپ پھر اس وقت نہ نہیں کر پائیں گے۔ پہلے آپ کو احسانات کے نیچے اتنا یہ لوگ دبائیں گے، عید دی، شبرات دی، آپ کے مشکل وقت میں کبھی کھانا بھیج دیا، کبھی آپ کے، اور جو لوگ جتنے لاچار مجبور ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو زیادہ ٹھگا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، شوہر صحیح کماتا نہیں ہے، یا گھر کے ویسے ہی کوئی فائنینشلی کماتا بھی ہے لیکن پوری نہیں پڑتی، تو ایسے لوگ نظر رکھتے ہیں کہ ایسی عورتیں جال میں پھنس سکتی ہیں، پھر ایسے لوگ عورتوں کے ساتھ بھائی چارے کا تعلقات، یاد رکھے بھائی بھائی ہے، بس ذہن میں رکھ لیں، آج کے بعد غیر محرم کو آپ بھائی بن کے، بہن بن کے، آپ اس کے ساتھ جتنی چیٹنگ کرتے ہو، بہن بھائی بن کے کالز کرتے ہو، بہن بھائی کر کے آپ بن کے علیحدہ میں ویسے ہی کوئی میٹنگ کرتے ہو، مطلب شیطانی کوئی نہیں ہے، یہ سارے آپ گناہ کا کام کر رہے ہو، کیونکہ یہ کڑیاں جہاں جا کے ملیں گی وہاں آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے، جہاں تک اس کا انجام جانا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بہن بہن بنا کے تو بہن کی بیٹیوں پہ نظریں ہوتی ہیں، بہن کی بیٹیوں پہ نظریں ہوتی ہیں اور بہن بیچاری کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ کیا کہتے ہیں نا، مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ ہمارے اپنے ہمیں لوٹتے، اپنے بن کے لوٹتے ہیں۔ سیانے ہو جاؤ، سیانے ہو جاؤ، بھائی کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی رشتہ بھائی نہیں بن سکتا، کوئی رشتہ باپ نہیں بن سکتا، کوئی رشتہ آپ کا سگا چچا نہیں بن سکتا، کوئی رشتہ آپ کا ماما نہیں بن سکتا۔ آج سے دھوکہ نہیں کھانا انشاءاللہ۔ اور گلی محلے میں کوئی بہن کوئی کہے نا یہ میرا بھرا ہے، لے بھراواں سکے بھراواں نالوں ود کر دے، اور میں اتنی، مجھے وہ عورتیں بری لگتی ہیں، یقین جانیے، اور وہ مرد بھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ جو لالچی قسم کے ہوتے ہیں نا، وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ اس کا بھائی بنا ہوا ہے تو اس نے عید بھیجی، اس نے شبرات بھیجی، اس نے اتنا کچھ دیا، تو وہ مرد بھی کئی جاہل، ان کو اصل پتہ نہیں ہوتا کہ نظر اس کی کہاں پر ہے، تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اندہ وہ سکا بھرا بنے وہ تے سکیاں نالوں ود ہے۔ مرد نو بھی چاہیے گھر کچھ نہ کچھ آنا چاہیے، وہ منہ بولتی بند رہندی۔ کچھ مردوں کو بھی میں نے دیکھا ہے وہ ایسی تعریفیں کرتے نہیں آتی، میں نے تو آج تک کوئی بھائی نہیں بنایا، نہ مجھے کسی نے بہن کہا، نہ کسی نے عید دی، نہ شبرات دی، نہ کدی کسی نے ایک کھوٹا روپیہ نہیں بھیجا، کبھی، یقین جانیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی کو بناؤ گے تو کوئی بنائے گا نا آپ کو، اور شروعات آپ سے ہونی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، شروعات آپ سے ہونی ہے۔ آپ نے کسی کو، آپ نے دل میں نرمی رکھی، دل میں سوچ رکھی کہ میرا کوئی بھرا بن جائے، میرا کوئی رشتہ ایسا قریبی بن جائے، تو جب اللہ تعالیٰ نے کوئی راستہ کھول دینا آپ کے لیے، جدھر کوئی انسان کوشش کرتا ہے اللہ ادھر کے لیے راستہ آسان کر دیتا، قرآن میں پڑھا ہے نا آپ نے۔ تو آپ یاد رکھیے، ہم نے کبھی سوچ ہی نہیں رکھی کہ ہمارا کوئی، ہمارے بھائی کے علاوہ کوئی ہمارا بھائی بھی ہے، کبھی سوچ نہیں رکھی، اور الحمدللہ آج تک کسی نے نہیں کہا کہ تو میری بہن ہے، ٹھیک ہے، بالکل۔ تو یہ جو رشتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں بھائی بھائی ہوتے ہیں تو دوسرے، یعنی کہ لوگ سگے بھائیوں سے زیادہ لوگ آپ کا یہ خیال رکھتے ہیں یا میرا کسی نے رکھا، نہیں 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 نہیں، وہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ سگا بھائی جو ہو سکتا ہے نا وہ سگا بھائی ہے، آپ اس کے ساتھ ساری رات اکیلی بیٹھی رہیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ پہ انگلی نہیں اٹھا سکتی، آپ دن رات صبح شام آپ بھائی کے کمرے میں بھاگ کے چارپائی پہ بیٹھی رہیں، ٹھیک ہے، پورا آپ کا محلہ جانتا ہے کہ اس کا بھائی اور یہ اکیلی رہتی ہے، کائنات کی کوئی شخص آپ کی انگلی نہیں اٹھا سکتا، آپ کی عزت کو داغدار نہیں کر سکتا، آپ اپنے باپ کے ساتھ جیسے مرضی گھر میں رہیں، کوئی آپ کی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ انگلی کب اٹھے گی؟ جب آپ غیر محرم کے ساتھ رہیں گی، انگلی کب اٹھے گی؟ جب آپ کام وہ کریں گی جو میرے نبی اور اللہ کی حدود جو قائم ہیں ان حدود کو توڑیں گی۔ بہرحال رشتوں کی پہچان کرنی آج سے، اگر کسی نے کبھی کوئی غلطی کی ہے، کسی مرد نے، مردوں کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے، عزت نہیں ملتی، یہاں ذہن میں رکھیے، مرد ہو یا عورت ہو، آپ چل رہے ہیں نا، چلتے ہوئے آپ ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، چلتے ہوئے آپ گر گئے ہیں، آپ کھڑے ہو جائیں گے، آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، کوئی نہیں، سب نے دیکھا تھا یہ انسان، یہ عورت یا یہ مرد چلتا ہوا گر گیا، کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ایک بار کسی کی نظر سے آپ گر گئے، ایک بار، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ایک بار آپ چلتے ہوئے
یعنی آپ کسی کی نظر سے گر گئے، کسی کو پتہ چلا کہ یہ انسان سوچ کا ایسا گندا ہے، اچھا یہ فلاں کے ساتھ ملوث ہے، یا یہ غیر محرم کے ساتھ اپنے رابطے پینگے چڑھانے کے لیے یہ ایسے ہے، کریکٹر پہ بات آ گئی. مطلب جب کریکٹر پہ بات آتی ہے آپ نظر سے گرتے ہو. جب آپ کسی کی نظر سے گر گئے تو میرا یہ دعویٰ ہے آپ آج سے لے کر جتنی آپ کی زندگی ہے ساری زندگی آپ حجیں کریں، عمرے کریں، ہر سال آپ حج عمرہ جا کے کریں، یہاں آپ سونے کے پانی سے نہا کے پاک صاف ہو جائیں، ٹھیک ہے، قسمیں کھائیں، قرآن اٹھائیں، کچھ بھی کر لیں، آپ کو لوگوں نے پاک صاف نہیں کہنا. وہ جو کریکٹر کی وجہ سے آپ کی نظر، آپ لوگوں کی وجہ سے آپ لوگوں کی نظر سے گرے تھے نا، وہ کھڑے نہیں اب ہو سکتے آپ. تو اسی لیے اپنی عزت بچا کے رکھیے. مردوں عورتوں سب کو اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے. کھڑے ہوئے چلتے ہوئے گر گئے تو کھڑے ہو سکتے ہیں، نظروں سے گر گئے تو کھڑے نہیں ہو سکتے. اور اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو محفوظ کرے. چاروں طرف بھیڑیے ہیں، آپ پہ نظریں رکھ رہے ہیں چاروں طرف، اور کچھ عورتیں بھی بھیڑیوں کے روپ میں ہیں، مرد بھی بھیڑیے ہیں، کچھ نہیں آج کل زیادہ عورتیں بھیڑیوں کے روپ میں ہیں. وہ ایسے بٹورنے کے چکر میں، انہیں کوئی وہ پھانسنے کے چکر میں، انہیں کوئی بڑی بڑی موٹی موٹی اسامیاں چاہیے. کچھ عورتوں کو جو دنیاوی لالچ رکھتی ہیں، جنہیں دنیاوی پیسہ مال چاہیے نا، پہلے سہیلیاں بنتی ہیں، سہیلیاں بننے کے بعد پھر وہ ڈنگ مارتی ہیں، اس کے شوہر تک پہنچتی ہیں. تو ڈنگ کس کو لگا؟ سہیلی کو. کوشش کیجئے اپنے تعلقات وہاں تک رکھیے. ہاں جی بالکل، گھر کے بھی اس طرح سے کر رہے ہیں، دیورانیاں جٹھانیاں ایک دوسرے کے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، بھابیاں نندوں کے گھروں کو جاڑنے پہ لگی ہوئی ہیں، اور نندے جو ہے نا وہ آگے اپنی نندوں کے گھر اجاڑنے پر لگی ہوئی ہیں. گھر گھر اس طرح سے اجڑے ہیں. آپ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک ہے بے حیائی. آپ جو سر عام سارے بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں ایک دوسرے کے گھروں میں، کھلے سر عام آنا جانا بیٹھنا، اور کوئی کسی پہ، اور جب اس ٹائم جب کوئی بات کرے نا تو کہتے ہیں نظر دا پردہ ہونا چاہیے، نظر دا پردہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، دل چ بندے چ میل نہ ہوئے تو سارے لوگ ایکو جے ہوندے نے. کچھ لوگ نا اس طرح کے بڑی صفائیاں دیتے ہیں. تسلیم ہوا کہ پردہ ہوا کرتا ہے نظر کا، مگر نظروں میں بھی تو برداشت کی قوت نہیں رہتی. اس عزیز مصر کی بیوی کو دیکھے، کس چیز کی بھوک تھی اس کو؟ کوئی بھوک تھی؟ شاہانہ لباس، شاہانہ کھانا. عزیز مصر یعنی وقت کا بادشاہ تھا جس کی وہ بیوی تھی. آج کل کی مریم نواز کو کسی چیز کی کمی ہے؟ آج کل کی جو زرداری کی بیٹیاں ہیں انہیں کسی چیز کی کمی ہے؟ نہیں نا کمی ہے. تو ایسی عورتیں اگر غلاموں نوکروں چاکروں کے ساتھ مل جاتی ہیں تو لعنت نہیں ہے؟ پھر کمی کسی چیز کے نہیں. اب ہوا کیا ہے، چیزوں سے ان کی حوث نہیں پوری ہوتی. ٹھیک ہے، یہ جو شیطانی چال ہے، شیطانی جال جو بچھائے جاتے ہیں کہ باپ نہیں جا رہا تو بیٹی سے کہہ دیا ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیا، بیٹی کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیا، بیٹی نے روز کالج جانا ہے، اسکول جانا ہے، آنا جانا ڈرائیور کے ساتھ اکیلی گاڑی میں، سہیلی کے گھر جانا تو جب چاہا ڈرائیور کو پکڑ لیا. آہستہ آہستہ اسی طرح سے نظروں سے نظریں ملتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور آہستہ آہستہ کہاں کے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اور ہوش کب آتی ہے؟ جب آنکھ کھلتی ہے. آنکھ کب کھلتی ہے؟ جب چوٹ لگتی ہے، جب پورا محلہ پورا علاقہ جان جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو محفوظ کرے. آج میں نے کافی ٹائم ایسے ہی بس لے لیا آپ لوگوں کا. فلما پھر جب سمعت سنا بمکرہن ان عورتوں کی ملامت کو، ارسلت تو اس نے پیغام بھیجا الیہن ان عورتوں کی طرف، واعتدت اور تیار کی لہن ان کے لیے متکئا مسندیں، اور آتت دے دی کل واحدۃ منہن ہر ایک کو ان میں سے سکینہ ایک ایک چھری، وقالت اخرج اور کہا یوسف سے کہ نکل،
علیہن ان پر، فلما پھر جب رأینہو ان عورتوں نے دیکھا اسے، اکبرنہو ان عورتوں نے بہت بڑا پایا اسے، وقطعن اور ان عورتوں نے کاٹ لیے ایدیہن اپنے ہاتھ، وقلن اور کہنے لگی حاشا للہ، حاشا للہ اللہ کی پناہ، ما ھذا نہیں ہے یہ، بشرن کوئی آدمی، ان نہیں ہے، ھذا یہ، الا مگر، ملکن کریم، سبحان اللہ، کتنے خوبصورت ہوں گے، یہ تو ملکن کریم ہے، کوئی فرشتہ نہایت معزز فرشتہ ہے یہ۔ اب با محاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ پھر جب ان عورتوں کی پرفریب مکارانہ باتیں سنی، کس نے؟ عزیز مصر کی بیوی نے، پتہ چلا کہ میری اس بات کا تو چرچا ہونا شروع ہو گیا اور عورتیں تو میرے بارے میں بڑی باتیں کر رہی ہیں، تو چاہیے تھا اسے توبہ طائب ہوتی، چاہیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتی، توبہ طائب ہوتی، اور کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے گناہ، ایک ہوتا ہے نہ سنے کو سنانا، ٹھیک ہے، تو یہ اب نہ سنے کو بھی سنانے مزید کوشش کرنے لگی ہے۔ پہلی بات میں ہو سکتا ہے سچ ہوگا، جھوٹ ہوگا، کیا ہوگا، لیکن اب یہ کیا کرنے لگی ہے، جب اس نے مکارانہ باتیں سنی تو اس نے بلوا بھیجا، ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی، ان کے لیے ایک مطلب بتانا کیا چاہتی ہے کہ تسی کی سمجھ دیاں جے جڑا پھانسیا سو وہ ایویں کوئی بندہ سی، ذرا دیکھو تو صحیح کہ کڈا سونا سی، مطلب اور اڑ گئی، انہیں ان کے لیے مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دے دی، فروٹ سامنے رکھے اور ہر عورت کے آگے چھری ہے، اور جب دیکھا کہ وہ چھری ہاتھ میں آ گئی ہر ایک کے، پھل پکڑ کے کاٹنے لگی ہیں، تو اس وقت کہنے لگی اے یوسف ان کے سامنے نکلو، ان کے سامنے سے نکلے، جیسے آپ یہاں بیٹھے ہیں تو یہاں سے سب کے منہ بھی ادھر ہی کو ہوں، یا جیسے ادھر کو سارے کے منہ ہے تو یہاں سے کسی کو کہا جائے کہ یہاں سے گزرو، تو نو ڈاؤٹ کہ آپ سب کی نظر تو پڑے گی کیونکہ سب کا ایک ہی سائڈ پہ آپ کا چہرہ ہے، کہنے لگی یہاں سے گزریے۔ ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، کاٹنے لگی، فروٹ تو کٹ گیا، ہاتھ بھی ساتھ، یعنی اتنا بڑا جانا انہوں نے یوسف کو اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، کہنے لگی حاشا للہ، یہ انسان تو ہرگز نہیں، انہوں نے فرشتے دیکھے ہوئے تھے کیونکہ وہ بندہ حضرت یوسف کی کا حسن جو تھا وہ انسانوں سے بڑھ کر تھا، یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے، بہت بزرگ فرشتہ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ایسی نشست گاہیں جو تھی نا، جیسی انہوں نے مجلس ترتیب دی تھی، جن میں تکیے لگے ہوئے ہوں، جیسا آج کل عربوں اور افغانیوں میں ایسی فرشی نشست گاہیں عام ہیں، حتیٰ کہ ہوٹلوں اور ریستورانوں میں بھی ان کا اہتمام کیا جاتا ہے، اب تو جو بڑے بڑے وی آئی پی ہوٹل ہے نا ان میں بھی اب اس طرح کا ہوتا ہے، اور ابھی پچھلے دنوں میں یا ابھی بھی لگتا ہوگا ارطغرل غازی، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا مسندیں لگا کے تو کچھ اس طرح سے وہ کھانے پینے کا بھی ارینج کرتے ہیں۔ تو بہرحال یوسف کو پہلے گھر کے اندر رکھا، جب سب عورتوں نے ہاتھوں میں چھریاں پکڑ لی تو کہنے لگی آ جاؤ۔ اب اتنا خوبصورت حسن یوسف کی جلوہ آرائی دیکھ کر ایک تو ان کی عظمت و جلالت اور شان کا اعتراف کیا، حضرت یوسف کی عظمت و جلالت اور شان کا اعتراف کیا کہ کتنی عظمت و جلالت والا انسان ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا ان پر بے خودی کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ چھریاں اپنے ہی ہاتھوں پر چلا لیں، جس سے ان کے ہاتھ زخمی اور خون آلودہ ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے تو یوسف کو پوری دنیا کا نصف حسن دیا گیا ہے۔ یہ کس نے بات کہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت یوسف کو دنیا کا نصف حسن دیا گیا، آدھا حسن دیا گیا۔ اب آگے کیا ہوا؟ عزیز مصر کی بیوی کو بات کرنے کا موقع مل گیا، قالت کہنے لگی فَذَلِكُنَّ الَّذِي وہ تو یہی ہے جس کی لُمْتُنَّنِي تم نے ملامت کی تھی مجھے، فِيهِ اس کے بارے میں،
وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً راودتُّوہ میں نے ہی بہلایا تھا اسے عن نفسی ہی اس کے نفس سے فاستعصم تو وہ بچ نکلا وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ اور البتہ اگر نہ کیا اس نے ما آمرہ جو میں حکم دیتی ہوں اسے، غور کرے، اگر یہ اس نے ایسا نہ کیا جو میں حکم دیتی ہوں لَيُسْجَنَنَّ تو ضرور بضرور وہ قید کیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اور البتہ وہ ضرور ہوگا بے عزت ہونے والوں میں سے۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دے رہی تھی، میں نے ہر چند اسے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بچا رہا، اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ اچھا یہاں دیکھیے، جب امراۃ العزیز نے دیکھا کہ اس کی چال کامیاب رہی ہے، ہاتھ کٹ گئے ہیں باقی عورتوں کے، اب اسے اور حوصلہ مل گیا، اور عورتیں یوسف کے جلوہ حسن آراز سے مدہوش سی ہو گئیں، تو کہنے لگی عزیز مصر کی بیوی کہ ایک جھلک سے تمہارا یہ حال ہو گیا تو کیا تم اب بھی مجھے اس کی محبت میں گرفتار ہونے پر طعنہ زنی کرتی رہو گی؟ یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ عورتوں کی یہ مدہوشی دیکھ کر اس کو مزید حوصلہ ہو گیا، اور شرم و حیا کے سارے حجاب دور کر کے اس نے اپنے برے ارادے کا ایک مرتبہ پھر اظہار کیا کہ اگر یہ ایسا نہیں کرے گا تو میں اس کو جیل میں ڈال دوں گی۔ یوسف علیہ السلام اگلی آیت میں کیا ہے؟ قالا، اب اس نے ارادہ تو کر لیا تھا، نہیں تو پھر جیل بھیجا جائے گا اس کو۔ قالا یوسف نے کہا رب السجن اے میرے رب قید خانہ، احب زیادہ محبوب ہے، الیہ میری طرف، مما اس سے جو کہ یدعوننی وہ سب عورتیں بلاتی ہیں مجھے، الیہ اس کی طرف، وَإِلَّا اور اگر نہ تصرف عنی تو پھیرے گا مجھ سے، قیدہن ان کا فریب، اصبو تو میں مائل ہو جاؤں گا، وَإِلَّا اور اگر نہ تصرف عنی تو پھیرے گا مجھ سے، قیدہن ان سب کا فریب، اصبو تو میں مائل ہو جاؤں گا، الیہن ان کی طرف، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ اور میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے۔ یوسف نے دعا کی کہ اس نے اب جیل کے فیصلے تو کر لی ہیں، اے میرے پروردگار جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے، اگر تو نے ان کا مکر و فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا۔ یوسف نے یہ دعا اپنے دل میں کی، اس لیے کہ مومن کے لیے دعا بھی ایک ہتھیار ہے۔ حدیث میں آتا ہے 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے سائے میں جگہ عنایت کرے گا، ان میں سے ایک وہ شخص جسے ایک ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسن و جمال سے بھی آراستہ ہو اور جاہو منصب کی بھی حامل ہو، لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آج سے کچھ سال قبل ایک واقعہ پیش آیا تھا گجرانوالہ میں، یا شاید وزیر آباد کا تھا، بڑا مشہور ہوا تھا کہ کوئی طالب علم تھا، وہ روٹی لینے کے لیے جایا کرتے تھے، آج بھی آپ کے علاقے کے جو لوگ ہیں میرے خیال بچے لوگوں کے گھروں سے روٹیاں لے کر آتے ہیں، کسی نے ایک بچے کو روٹی لگائی ہوئی اپنے گھروں میں، کسی نے 2 لوگوں کی روٹی لگائی، جو مدرسوں میں جو دور دراز سے دن رات پڑھنے کے لیے بچے آتے ہیں آپ کے علاقے سے لے کے جاتے ہیں۔ تو عزیز مصر کی بیوی کی طرح اس نے بھی اپنی خواہشات کا اظہار کیا، لیکن اس بچے نے نا انکار کیا، اور آخر کار جب دیکھا کہ وہ بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے تو اس نے کہا کہ کوئی یہاں لیٹرین ہے، واش روم ہے، میں پہلے واش روم کر کے فارغ ہو جاؤں۔ اندر گیا تو اس نے گند کے اندر، گٹر کے اندر ہاتھ مار کے لت پت اپنے آپ کو کر لیا، جبکہ وہ سخت سردی کا موسم تھا۔ گٹر سے گند اپنے جسم کے اوپر، کپڑوں کے اوپر اپنے ملی، اور ایسے بندے کو کوئی بھی ہاتھ لگاتا ہے پھر صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو جب وہ باہر آیا تو عورت دیکھ کے حیران ہو گئی اور اس کو
برا بھلا کہہ کے باہر نکال دیا۔ اب جب تک پہنچا تو سردی لگ چکی تھی، اس کو ٹھنڈ ہو رہی تھی، واپس آیا، نہایا دھویا اور وہ بیمار ہو گیا۔ اور اسی صورتحال میں ہی وہ فوت ہو گیا۔ اور کہتے ہیں کہ جب اس کا جنازہ اٹھایا گیا تھا، یعنی وہ فوت ہوا تو اس کو جب کفن دیا گیا تو ایسی خوشبوئیں تھیں اس سے، چونکہ وہ گندگی مل کے اس نے اپنے آپ کو اپنی عزت بچائی تھی، تو اس سے اتنی خوشبوئیں تھیں کہ ہر بندہ اس سے وہ خوشبو محسوس کر رہا تھا۔ اور یہ بات بہت ہمارے پاکستان میں مشہور ہوئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور ایسے تو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی عزت، جس کو کوئی، جو عورت اس کو دعوت گناہ دے اور وہ حسن و جمال والی بھی ہو اور حسب و نسب والی بھی ہو، جہاں منصب والی بھی ہو، لیکن وہ انسان اللہ سے ڈر کر کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بہت بڑی بات ہے، اپنے نفس پہ کنٹرول کر لینا۔ اور پھر اس کا، ایسے شخص کے لیے اللہ نے جزا بھی اتنی بڑی رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگہ دے گا، سبحان اللہ۔ فاستجاب، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت ایک دعوت نظارہ دے، دعوت گناہ دے، مرد بھی دیتے ہیں، لیکن عام طور پر دعوت گناہ عورت کی طرف سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں دیکھیے عزیز مصر کی بھی عورت نے، اور جو یہ میں نے واقعہ سنایا یہ بھی عورت کی طرف سے، کیونکہ عورت اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے، اپنے آپ کو تیار کر کے ایسے پیش کرتی ہے کہ مرد مجبور ہو جاتا ہے دعوت دینے پر، اور ہر بندہ، ہر مرد دعوت نہیں دیتا، کچھ حضرت یوسف جیسے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو محفوظ فرمائے۔ فاستجابا، چنانچہ قبول کر لی، لہو اس کی، ربہ اس کے رب نے، فصارفا پھر ہٹا دیا، عنہ اس سے، کیدہن ان عورتوں کا فریب، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ فاستجاب لہ ربہ، تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ اس سے پھیر دیے، ان عورتوں کے مکر و فریب اس سے پھیر دیے۔ یقیناً وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً جو انسان اپنی عزت کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے کوئی نکلنے کا راستہ ضرور بنا دیتی ہے۔ ثم پھر، بدا پھر ظاہر ہوا، لہم ان کے لیے، من بعدی اس کے بعد، ما رأوا الآیاتی کہ انہوں نے دیکھ لی نشانیاں، آیات کئی نشانیاں، لیسجننہ کہ ضرور بے ضرور وہ قید کر دیں اسے، حتی حین ایک وقت تک۔ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، پھر ان تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں۔ اب یہاں دیکھیے، عفت و پاک دامنی واضح ہو جانے کے باوجود، پہلے تو عزیز مصر کو بھی پتہ چل گیا تھا، جو قمیض سے ہی اندازہ ہو گیا، اس کے بعد پھر اس عورت نے سب عورتوں کے سامنے اپنے گناہ کا بھی اعتراف کر لیا، اور بلکہ اس گناہ پر مصر ہونے کا، ڈٹ جانے کا، اڑ جانے کا بھی فیصلہ کیا کہ میں یہ کر کے چھوڑوں گی۔ اس کے باوجود یوسف کو قید کے حوالے کرنے میں یہی مصلحت ان کے پیش نظر ہو سکتی تھی کہ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی سے دور رکھنا چاہتا تھا، تاکہ وہ دوبارہ یوسف کو اپنے دام میں پھنسانے کی کوشش نہ کرے، جیسا کہ وہ ایسا ارادہ رکھتی تھی، اور اس لیے مصلحت اسی میں سمجھی اور بہتری اسی میں محسوس کی کہ اس کو قید کر دیا جائے، اور کچھ وقت کے لیے اس کو قید کر دیا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔